بریکنگ نیوز یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں ایک بڑا شدید دھماکہ ہوا ہے اور اس سے 9 افراد کی تو موقع پہ ہی یعنی شہادت ہو گئی ہے، جاں بحق ہو گئے ہیں، اور کافی زیادہ تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور زخمیوں میں سے کچھ کی حالت کرٹیکل ہے، ان کو فوری طور پہ شفٹ کر دیا گیا۔ جی میں آپ کو خبر دے دوں کہ اسلام آباد میں آج دوپہر کو جوڈیشل کمپلیکس میں، یہ جوڈیشل کمپلیکس جو ہے رمنا پولیس اسٹیشن کی حدود میں ہے، اس کے سامنے سروس روڈ پہ خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو گاڑی سمیت اڑا لیا، اور اس سے وہاں پہ موقع پہ موجود جو ہے کافی شہادتیں ہو گئیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اور کافی نقصان پہنچا ہے، عمارت کو بھی، عمارت کے باہر بھی، اور وہاں پہ کچھ گاڑیوں کو اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اب کافی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ کہیں ہندوستان سے ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ اس کا تعلق اس طرح سے ہندوستان سے ہے کہ ہندوستان براہ راست BLA اور TTP کو فنڈز بھی دے رہا ہے، آپریٹ بھی کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر جو ہے دہشت گردی کی کارروائیاں جتنی بھی ہیں اس میں خاص طور پہ جو بلوچستان اور TTP کے ایریا سے آ رہی ہیں ان میں ہندوستان کا پورا سگنیچر موجود ہے۔ لیکن میرے پاس میرے رپورٹرز نے ڈیٹیلز بھیجی ہیں مجھے، میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز بتا دوں۔ اپڈیٹ ہے جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے دھماکے کا معاملہ جو ہے، اس میں تھانہ رمنا پولیس اسٹیشن کی حدود جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے سروس روڈ پہ خودکش دھماکہ ہوا ہے، اور جوڈیشل کمپلیکس کے سروس روڈ پر دھماکے میں 21 سول اور سرکاری افراد زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ ایگزیکٹ نمبر ہے میرے پاس جو رپورٹ ہو رہا ہے، اور ان میں سے 9 افراد کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی، اور اب میری جو اطلاع ہے اس میں یہ ہے کہ 10 کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اور خود کچھ دھماکے جو ہے وہ گاڑی آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے، ایک سوزوکی مہران تھی وائٹ کلر کی، اس کا جو رجسٹریشن نمبر ہے وہ ADU 488، یہ اپنا خود وہ گاڑی راکھ ہو گئی ہے جل کر وہاں پہ، جبکہ ایک موٹر سائیکل CD70 جو ہے جس کا انجن نمبر JG180664 ہے اور چیسی نمبر 6424076 ہے، یہ اور ایک یہ پولیس کار کے سامنے آ کے یہ ہٹ ہو گئی وہاں پہ۔ ابتدائی معلومات کے مطابق یہ جو خودکش حملہ آور ہے یہ پیدل آ رہا تھا، یہ گاڑی میں نہیں آ رہا تھا، یہ لگا ہے اس کو جا کے، اور اس کا سر تو مل گیا وہاں سے، موقع سے ہی اس کا فورینسک بھی ہو رہا ہے، لیکن جو شکل و صورت اس کی بتا رہے ہیں وہ یہ لگتا ہے کہ بلوچ شکل کا وہ شخص تھا جو اس خودکش حملہ آور کا ذمہ دار تھا، اور یہاں پہ اس نے اتنی زیادہ تباہی مچا دی ہے۔ بہرحال پاکستان اس وقت بہت زیادہ مختلف محاذوں پہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور ہماری لا انفورسمنٹ ہیں، فورسز جو ہیں، اور ہماری انٹیل ایجنسیز جو ہیں وہ دن رات 24 گھنٹے ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ لیکن بہرحال میں ابھی کسی کو بتا رہا تھا کہ سافٹ بیلیز جو ہوتی ہیں ان کا پروٹیکٹ نہیں کر سکتے، اور پوری دنیا میں سافٹ بیلیز ہوتی ہیں۔ قانون سازی ہمارے ملک میں ہونی چاہیے، اور 28ویں ترمیم اب جو ہے میں اب زور لگا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے یعنی خدا کے لیے ایک ایسی ترمیم بھی لے آئیں جو لوگوں کی ڈیمانڈ پہ ہو، اور 28ویں ترمیم میں یہ ہو کہ جس نے اس خودکش حملہ آور کی مدد کی ہے وہاں تک پہنچنے میں، اس کو بھی پھانسی کی سزا دیں، اور اس کے جتنے گھر والے ہیں ان سب کو پھانسی کی سزا دیں، اور جو اسے قریبی دوست تھے جو روز اس ساتھ اٹھتے بیٹھتے تو ان کو بھی پھانسی کی سزا دیں۔ میری بات یہ آپ کو شاید بڑی عجیب سی لگے، لیکن جب تک اس ملک میں ایسا قانون نہیں بنتا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا کہ جی خودکش کرنے والا جو ہے وہ گلوریفائی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب مارے جائیں گے، تب تک یہ مینس جو ہے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ چلا جاتا ہے، اور وہ خدا نخواستہ آپ سمجھیں کہ ایک سکھ سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو گلوریفائی کر دیا، گھر والوں کو لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں آ کے جو مبارک ہو، تو یہ جو دہشت گرد ان کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس جا کے اور وہاں پہ پیسے دے کے وہ انہوں نے اس کو پوچ کیا ہوگا، اس کو پھر برین واش کیا ہوگا یا ٹرین کیا ہوگا، اس کے بعد تو وہ سمجھتا ہے کہ جی میں تو مر جاؤں گا، میری تو زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بڑے بیچارے کئی اکثر لو IQ والے ہوتے ہیں، تو میرے پیچھے گھر والے جو ہیں وہ ان کو پیسے مل جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو جب
آنے والے خودکش بمبار جس کے ذہن میں یہ رومانس چل رہا ہے نا، جب وہ دیکھے گا کہ اس خودکش بمبار کے پورے گھر والوں کو گولی مار دی ہے اور اس کے دوستوں کو پھانسی ہو گئی ہے، جدھر جدھر کام اس نے کیا یا جس نے اس کو ہیلپ کی سب کو ٹانگ دیا پکڑ کر، تو پھر اس کا یہ کیڑا جو ہے بڑے آرام سے یہ مرنا شروع ہوگا اور دبنا شروع ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمیں زیرو ٹالرنس رکھنی چاہیے۔ ابھی تک تو ہماری زیرو ٹالرنس ہے جی ان لوگوں سے کہ جو یہ حملے کرتے ہیں،